حج کر کے کیا کرو گے، حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، اتنا پیسہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کو سہارا لگا دو۔ میرے عزیزو، حج کرنا اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حج نہ کرے اگر صاحب استطاعت ہونے کے بعد میں تو وہ بندہ سخت گناہگار ہے۔ لیکن آج آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے، اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، اور دور حاضر کے حساب سے ایک شخص اگر حج کرنے کے لیے جائے تو تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے خرچے میں آتے ہیں۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار حج کر کے کیا کرو گے، حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، اتنا پیسہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کو سہارا لگا دو۔ ایک بات یاد رکھنا، غریب کی بیٹی کی شادی میں پیسے لگانا بات غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ کسی غریب کو سہارا لگا دینا پیسے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر دینا، ہیلپ کر دینا، یہ بھی بات غلط نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا قرآن کیا کہتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو استطاعت رکھنے والے ہیں۔ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اللہ کے حضور ان کو حاضر ہونا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا کہ تم نے ایک فرض کو ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ استطاعت تمہارے پاس میں موجود تھی، پیسہ تمہارے پاس میں تھا، ساری طاقت تم رکھتے تھے، لیکن تم حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ لیکن یاد رکھنا، جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، حج کر کے کیا ملے گا، اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد میں آخر کیا حاصل ہوگا، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو لوگ منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فرض کو چھوڑنا الگ بات ہے، لیکن یاد رکھنا فرض کا سرے سے انکار کر دینا، نماز کو چھوڑنا، گناہگار آپ کہلاؤ گے اگر نماز کو چھوڑو گے، لیکن نماز کو ہلکا جانو گے تو آپ کے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے۔ روزہ چھوڑ دینا الگ بات ہے، لیکن روزے کو ہلکا جاننا، روزے کی فرضیت کو ہلکا جاننا آپ کو ایمان سے خارج کر دے گا۔ اسی طریقے سے یہ سوچ بنا لینا کہ حج کرنے سے کیا ملے گا، یا کوئی حج کو جاتا ہے اس کو ٹوکنا، اس کو تانے دینا، تو یاد رکھنا آپ کا ایمان خراب ہو چکا ہے، آپ اسلام سے باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہے۔ جب تک ہم ان 5 پر عمل نہیں کریں گے، ان 5 کو نہیں مانیں گے صحیح طریقے سے، ان پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے، ہمارا ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، فرائض کا انکار کر دینا یقیناً آپ کو وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے، جو اپنے آپ کو ماڈرن زمانے کا مانتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ ایجوکیٹڈ مانتے ہیں، پڑھا لکھا مانتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے لوگوں کی، مائنڈ سیٹ انہوں نے ایسا کر رکھا ہے۔ لیکن حج کہ جو فرض کا معاملہ ہے، حج جو فرض ہوا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے۔ شریعت نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا نا، زیادتی تو نہیں کی ہے، وہاں یہ قید لگا دی گئی ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ حج کرنے کے لیے جائیں، وہاں تک اگر آپ جا سکتے ہیں، زبردستی کسی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ نماز ہر حالت میں فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، صاحب نصاب اگر ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حج کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو حج کا بھی یہی معاملہ ہے، جو استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ حج کرنے کے لیے جائے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، آج مکانات میں پیسے لگائے جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے ماربل مکان میں لگائے جا رہے ہیں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، مہنگے سے مہنگے کلر کروائے جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگی گاڑی اپنے گھروں کے اندر لا کر کے کھڑی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ان تمام تر کاموں سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا تھا، مجھے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا تھا، ہاں جا کر کے طواف کرنا تھا، اور جو حج میرے اوپر فرض ہو چکا ہے مجھے اس فرض کو بھی ادا کرنا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے، کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم اعلان کر دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں ندا کر دو، اعلان کر دو کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے، حج کی عام ندا کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا رب کریم کی بارگاہ میں، ایک روایت میں یہ آتا ہے، عرض کی مولا اعلان تو کر دوں گا، لیکن اے اللہ تیرے ماننے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، تیرے ماننے والے نہ جانے کہاں کہاں موجود ہے، اے اللہ میں اعلان کروں گا تو میری بات کو سنے گا کون؟ میں اونچے پہاڑ پر چڑھ کر بھی اعلان کروں گا تو مولا یہاں کوئی نہیں ہے، میری آواز ان لوگوں تک پہنچے گی کیسے؟ میرے عزیزو، آج تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج دنیا کتنی آگے جا چکی ہے۔ آج سے اگر 30 یا 40 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں اگر کوئی فنکشن ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو ایک شخص کو بھیجا جاتا تھا دوسرے رشتہ داروں میں، پریوار والوں میں خبر کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، موبائل آپ نے جیب سے نکالا، یا تو میسج کر دیا یا آپ نے کال کر دیا، ذرا سی دیر لگتی ہے کہ سب میں خبر پھیل جایا کرتی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ہزاروں سال پہلے کی، اس دور میں کون سا معاملہ رہا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اے ابراہیم ہم نے حکم دیا ہے اعلان کرنے کا، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا تمہارا کام نہیں ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تمہارا کام نہیں ہے، تم اعلان کر دو، اس اعلان کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر اعلان کیا، آپ کی اس آواز کو، حضرت ابراہیم کے اس اعلان کو آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق تھی سب نے سنا، شمال والوں نے سنا، جنوب والوں نے سنا، مشرق و مغرب والوں نے سنا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں موجود تھے صرف انہوں نے ہی نہیں سنا، بلکہ جو بچے اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے ان بچوں نے بھی اس اعلان کو سنا، قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں نے اس اعلان کو سنا کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اور سب نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اعلان سننے کے بعد میں جس نے جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا تھا، اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر استطاعت والے بن جاؤ آپ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر فرض ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہو تو ایک مرتبہ آپ کو حج ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس فریضے کو ضرور ادا کرنا ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، باپ نے محنت کرنے کے بعد میں اولاد کو پڑھایا لکھایا کامیاب بنایا، لیکن جب ماں باپ اپنی اولاد سے کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہے کہ ہمیں حج کرا دو، ہمیں عمرہ کرا دو۔ کتنوں کو ہم ایسوں کو جانتے ہیں کہ جو بیچارے اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے کہتے رہے، اور اولاد اس لائق تھی کہ وہ حج کرا سکتی تھی اپنے باپ کو، حج کرا سکتی تھی اپنے ماں باپ کو، عمرہ کرا سکتی تھی اپنے ماں باپ کو، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ کی ایک نہ سنی اور ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس اولاد سے بھی اس بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تمام تر تیاریاں کی، ساری سہولتوں کا تو نے ان کے لیے انتظام کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو حج فرض ہو چکا تھا تجھ پر، اور تو کرا سکتا تھا اپنے باپ کو بھی، اپنی ماں کو بھی، اپنے والدین کو بھی حج کرا سکتا تھا، تو نے ادھر پیسے کو خرچ نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض ہو گیا۔ تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ کہا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اور یاد رکھنا آگے کے لیے کہ جب تک میں کوئی بات مکمل نہ کروں اس وقت تک کوئی سوال نہ کیا کرو، کیونکہ پہلے کے لوگوں میں میرے عزیزو یہ معاملہ تھا کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، کثرت سے سوال، اور انبیاء کرام کی مخالفت کرنے کے بعد میں ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک فرما دیا، وہ لوگ ہلاک ہو جایا کرتے تھے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں
تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کام کو کرو، اور جس بات سے روک دوں، منع کر دوں، تو اس کام سے باز آ جاؤ۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش باتوں سے دور رہا، غلط کاموں سے دور رہا، تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ آج تو حال یہ ہے کہ حج بھی لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ انہیں حاجی کہیں، نیت میں خلوص نہیں ہے، نیت بہتر نہیں ہے۔ آج ہر نیک عمل کو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں، چاہے وہ حج کے فریضے کو ادا کر رہے ہوں یا کر لیا ہو انہوں نے حج، یا دیگر کوئی نیک کام کرتے ہو، تو ان کی یہی سوچ رہتی ہے، یہی تھنکنگ رہتی ہے کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ حاجی کہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں بھی آقا کریم نے یہ اعلان فرما دیا کہ تم ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، کوئی گناہ تم نے نہیں کیا۔ تو یاد رکھنا، جب تم نے حج کر لیا ہے تو پھر گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے حج کر لیا تو سارے معاملات حل ہو گئے، اب ہم حاجی بن گئے ہیں، اب ہم کتنے بھی گناہ کر لیں۔ نانا میرے عزیز، آپ کو بعد میں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ جو زندگی تو نے حج کرنے سے پہلے گزاری، سنت رسول تیرے چہرے پر نہیں تھی، گناہوں میں تو ملوث رہا کرتا تھا، اور حج کرنے کے بعد میں بھی تو انہی گناہوں کی طرف جاتا رہا، انہی گناہوں کو کرتا رہا، تو یاد رکھنا تیرا حج کرنا پھر کس کام کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک حضرت ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بھی آپ نے زندگی میں گناہ کیے، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہو۔ اور یاد رکھنا، یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی نیک عمل کریں آپ، تو اسلام کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں یا دیگر جو بھی کام ہے، اس کے اندر مین چیز ہے نیت۔ نیت کا معاملہ ہے، اگر نیت میں خلوص نہیں، نیت بہتر نہیں، تو ایک حج نہیں بلکہ آپ سینکڑوں حج کریں۔ نماز ایک وقت کی نہیں، 5 وقت کی نہیں، آپ اس کے بعد میں اور نوافل بھی پڑھتے رہیں، دیگر نمازیں بھی ادا کرتے رہیں، بے حساب پیسہ خرچ کریں۔ اگر نیت میں خلوص نہیں ہے تو یہ سارے اعمال آپ کے چہرے پر مار دیے جائیں گے، یہ عمل قبول ہونے والے نہیں ہے۔ قیامت کے دن پیش ہونا پڑے گا آپ کو، آپ کہیں گے میں نے حج کیا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے اللہ تیری راہ میں خرچ کیا، اعلان ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا انہوں نے تو نیک اعمال کیے تھے۔ رب ارشاد فرمائے گا میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے نیک عمل کیے تھے، لیکن انہوں نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار سخی کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے انہوں نے نیک اعمال کیے تھے۔